اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر ایک تختی ہے جس پر لکھا ہوا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ ربکم الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا۔ کہ تیرا رب الغفور ہے اور الرحیم ہے، اگر وہ پکڑنے پہ آتا تو تم میں ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا، انسان تو انسان جانوروں کو بھی مٹا کے رکھ دیتا۔ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ پھر رحمتی وسعت کل شیء، غضبی وسع کل شیء نہیں کہا، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ چھا گئی، میرا غضب ہر چیز پہ چھا گیا، یہ نہیں کہا۔ پھر اللہ کے جو صفاتی نام ہیں 99، ویسے تو بے شمار ہیں، نہ ان کی کوئی حد ہے نہ حساب ہے، جو ترمذی کی روایت میں 99 نام ہیں، ان میں صرف ایک نام اللہ کے غصے کو بتاتا ہے، باقی سب اس کی بادشاہی کو، شہنشاہی کو، رحم کو، کرم کو، سخاوت کو، فضل کو، محبت کو بتاتے ہیں۔ 99 میں سے ایک، وہ 1 اور 98 کیا نسبت؟ ایک صفت ہے المنتقم، انتقام لینے والا، ان اللہ واللہ عزیز ذو انتقام، المنتقم، قیامت کے دن ٹھکانے لگا دے گا مجرموں کو۔ تو المنتقم کے علاوہ باقی 98 نام اس کی رحمت، محبت، طاقت، قدرت، ہیبت، جلال، جبروت، کبریائی، شہنشاہی پر دلالت کرتے ہیں۔ اور المنتقم کو میرے نبی لائے کہاں ہیں، یہ بڑی خوبصورت بات۔ تو میں دیکھ رہا تھا تو مجھے المنتقم پر میری نظریں ٹک گئیں کہ المنتقم کو میرے نبی لائے کہاں پر ہیں۔ چھری کے اوپر غلاف چڑھا دو تو کاٹے گی جی، تلوار کو اس کے نیام میں ڈال دو تو کاٹے گی نہیں، ٹھیک، چاقو کو بند کر دو تو کاٹے گا۔ تو اللہ کے نبی نے المنتقم کو نا نیام میں ڈال دیا ہے۔ کیسے کہ البر التواب، یہ پہلے، العفو الرؤوف یہ بعد میں، البر نیکی کو قبول کرنے والا، ایسے ہی البر، التواب رحم کرنے والا، توجہ دینے والا، معاف کرنے والا، یہ دو ہو گئے۔ پھر العفو درگزر کرنے والا، الرؤوف مہربان۔ تو اب یہ میرا ہاتھ دیکھو، البر التواب ادھر، العفو الرؤوف ادھر، اور ان کے بیچ میں ہے المنتقم، ایسے کر کے منتقم کے چاروں طرف اللہ کی رحمت کو ڈال دیا، ادھر بھی اس کی اپنی رحمت کی دیواریں کھڑی کر دی۔ اور یہ میرے رب نے میرے نبی کو یہ نام بتائے تو اللہ نے اسی ترتیب پر بتایا اور میرے نبی نے اسی ترتیب پر سنایا، تو خود اللہ نے اپنے منتقم کو ہلکا کرنے کے لیے کہ میرے بندے ڈر نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے اپنے غضب کو اپنے ہی رحمت کے ناموں میں بند کر دیا، ایسے کر کے۔ تو کوئی بھورا ہی ہوئے گا جڑا اس تو بعد نہ بخشیا جاوے، کوئی بد نصیب ہی ہوگا۔ تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ ایک آیت ہے، اکثر لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری تو بخشش کوئی نہیں، نا امیدی ہوتی، پتہ نہیں ساڑی بخشش بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی، ازا اتنا گناہ کیتے نا سی ساڑی معافی کوئی نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، تو اے میرے بندو میں جو پیار ہے، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو۔ تو میرا آدمی اسے کہتا ہے جو اس کی پسند کے مطابق چلے، میرا بیٹا میں اسے کہتا ہوں جو میری مان کے چلتا ہوں۔ ورنہ تو ماں باپ کہتے ہیں
تو ہماری اولاد ہی نہیں ہے، اور اخباروں میں اشتہار دے دیتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، تو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، پہلے صرف اس لفظ کا آپ مزہ لو، یا عبادی، اے میرے بندو۔ تو اس کے بعد آنا چاہیے ایمان والو، تقوی والو، نیکی والو، جہاد والو، روزے والو، علم والو، ذکر والو، تہجد والو، سخاوت والو، محبت والو، درگزر والو۔ لیکن آگے کا جو جملہ ہے نا وہ تڑپا کے رکھ دیتا ہے، یا عبادی، یا اللہ کون؟ تیرے بندے کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی زندگی میں نیکی نام کا ایک حرف بھی نہیں ہے نا، تم بھی میرے ہی ہو، تم بھی میرے ہی ہو۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کس محبت سے اللہ نے نافرمانوں کو، بچے پہ ناراض ہوتے ہو تو لہجہ کتنا سخت ہو جاتا ہے، شاگرد پہ استاد ناراض ہوتا ہے اس کا لہجہ کتنا سخت ہو جاتا ہے، اور میرا اللہ ان سے بات کر رہا علی انفسہم، اسرفوا علی، جن کی زندگی میں نیکی کا کوئی ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے، ایک نقطہ بھی نہیں ہے، علی، پوری زندگی ان کے گناہوں میں ڈوب گئی ہے۔ پانی میں آپ غوطہ لگاؤ تو پورے پانی میں نیچے چلے جاتے ہو نا، پھر ابھرتے ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہوں کے سمندر میں ڈائیو کیا، غوطہ لگایا اور گناہوں میں گم ہو گئے۔ اللہ نے کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو، اس سے زیادہ اور اللہ کا پیار کیسے بتاؤں، اے میرے نافرمان بندو، تو سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ساڑی تو بخشش کوئی نہیں، ساڑا تو کوئی حال کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ایک ان، یہ بچے سمجھیں گے، ایک پھر اسم ذات، صفت نہیں آئی، اسم ذات، ان اللہ، اللہ اپنے ذاتی نام کو لائے، پھر یغفر الذنوب، ذنوب پر پھر الف لام آیا، پھر جمیعا، اس کی مزید تاکید آئی، بے شک اللہ تمہارے سارے کے سارے اگلے پچھلے نئے پرانے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ انہو، تم مانو یا نہ مانو، وہ اللہ جو تمہیں معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کر دے گا؟ کہ ہوا، انہو ہوا، ایک انہو پھر ہوا، تاکید کے اوپر تاکید، انہو ہوا الغفور الرحیم، وہ ہے ہی غفور الرحیم، تو تمہیں معاف کیوں نہ کرے؟ بس اتنی بات ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، توبہ کرو۔ توبہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قانون کے خلاف ہے کہ توبہ بھی نہ کرے اور کہے مجھے اللہ معاف کر دے گا، پھر تو حسین اور شمر ایک ترازو میں تل گئے۔ توبہ کی شرط رکھ، توبہ کر لو، اور توبہ میں نے جمعے سے پہلے بتایا کہ آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچاؤ تو پھر کہو یا اللہ معاف کر، تو اللہ سارے معاف کر دیتے۔ تو یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ پھر ایک اور آیت، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتاؤ، بار بار نبے بار بار بتائیں، یا میرے نبی میرے بندوں کو بار بار بتائیں کہ میں بہت بڑا غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ اردو میں ان دونوں جملوں کے وزن میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن عربی میں دونوں جملوں میں بہت بڑا فرق۔ پہلا جملہ بہت وزنی ہے، دوسرا جملہ اس کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ نبئ عبادی، یہاں پھر آ گیا عبادی، اے میرے بندے سہمے ہوئے ہیں۔ میں بچپن میں بہت شرارتی تھا اور بڑی مار کھائی اپنی ماں سے، تو میں شرارت کر کے نا وہ گھر کے کونے میں چھپ جاتا تھا اور پھر یوں کر کے دیکھتا تھا
کہ میری ماں دا موڈ کی ہو جائے، ایسے کر کے دیکھتا تھا۔ صرف میری آنکھیں ایسے باہر آتی تھی، پیچھے میں چھپا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میرے بندے بھی ڈرے بیٹھے ہیں اور چھپ کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں معافی ہے کہ نہیں ہے۔ تو نبئ عبادی، میرے بندوں کو بار بار تسلی دو اور بتاؤ، انی، میں، انا بذات خود، الغفور الرحیم، میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں، اپنی ذات کو لایا، میں بذات خود۔ اب عذاب بتانے لگے، یہاں کہا انی انا، میں بذات خود، وہاں کہا میرا عذاب۔ مضاف مضاف الیہ ایک نہیں ہوتے۔ یہ میں کہتا ہوں میرا کرتا، تو کرتا اور چیز ہے، میں اور چیز ہوں، ٹھیک ہے؟ میری پگڑی اور چیز ہے، میں اور چیز ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میری کتاب، میرا گھر، میری گاڑی، ہر جگہ میں اور ہوں، چیز اور ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے عذاب بھی، میرا عذاب، یعنی اللہ اور ہے، عذاب اور ہے۔ وہاں انی انا، میں بذات خود، یہاں عذاب میرا، عذاب اور ہے، اللہ کی ذات اور ہے۔ پھر اس کو کہا ہوا، وہ دور کر دیا، غائب کا صیغہ استعمال کیا، ہوا۔ وہاں انا، انی انا، اور یہاں ہوا، وہ دور کر دیا، دکھایا نہیں۔ هو العذاب العلیم، وہ بہت بڑا عذاب ہے لیکن دکھایا نہیں۔ میں جب رائمنڈ میں داخل ہوا نا تو بہت سختی تھی، بہت پٹائی ہوتی تھی، بڑی بری طرح۔ اب میں گورنمنٹ کالج سے آیا اور نیا تو میرے استاد تھے مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بہت مارا کرتے تھے۔ تو وہ مجھے نا کہ مجھے خوف نہ بیٹھ جائے، جب انہوں نے سزا دینی ہوتی تھی نا لڑکوں کو، تو مجھے کہتے جاؤ ذرا لنگر میں وہاں دیکھ کر آؤ، وہاں کام کر کے آؤ پھر آنا۔ تو مجھے لنگر بھیج دیتے تھے، پیچھے ڈنڈا کاٹ لیتے سن کہ میں دیکھ نہ پاؤں۔ مجھے خبر ملتی تھی کہ آج محمد حسین کی بڑی پٹائی ہوئی ہے، آج خورشید کی بڑی پٹائی ہوئی ہے، لیکن میں دیکھتا نہیں تھا۔ تو اللہ نے یہاں اپنا عذاب دکھایا نہیں، انا عذابی ہوا، او دیوار دے پیچھے، اور غفور الرحیم انی انا، میں تمہارا رب تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں میں بڑا مہربان ہوں، اور میرا عذاب وہ پچھا دور ہے، وہ شیخوپورہ روڈ سے، وہ بڑا عذاب ہے۔ کتنا خوبصورت فرق اللہ نے دونوں جملوں میں رکھا ہے۔ اپنی رحمت کو بتایا تو سامنے آ گیا، اپنے عذاب کو بتایا تو اس کو چھپا کے بتایا۔ اگر اللہ سے بخشش چاہتے ہیں تو جن لوگوں سے ہم ناراض ہیں ہم انہیں معاف کریں، اور اللہ پہ اس کا اجر چھوڑ دیں۔ اور معافی مانگنے میں بڑا مزہ ہے، معافی مانگنے میں اور معاف کرنے میں بڑا مزہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے معاف کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے، کہیں اللہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ دے کہ تو اپنے مزے کی وجہ سے معاف کرتا تھا۔ تو بھائیو، غصہ نکالنے کا مزہ بھی ہوتا ہے پر وقتی ہوتا ہے، اور پی جانے کا اور سہ جانے کا اور درگزر کرنے کا جو مزہ ہے نا وہ مستقل ساتھ رہتا ہے۔ تو اللہ سے بھی معافی مانگیں اور لوگوں کو بھی معاف کریں۔ میرے مالک نے اس امت پر یہ فیضان فرمایا کہ اس کا قرآن بھی محفوظ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی محفوظ ہے، آپ کی اداؤں کے ساتھ محفوظ ہے۔ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا، اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا تو کیا فرق تھا؟ کوئی جنت جہنم کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، لیکن میں قربان جاؤں ان صحابہ پر اور ان کے شاگردوں پر، ان کے اگلے شاگردوں پر، یہاں تک کہ جنہوں نے میرے نبی کی چال بھی ہم تک پہنچائی۔ میں آپ کو ترجمہ بتا دوں، یمشی تکفیا
وَيُقَارِبُ الْخُطَىٰ، آپ تھوڑا کندھے جھکا کے چلتے تھے اور پاؤں چھوٹے رکھتے تھے، کھلا پاؤں نہیں، ایسے نہیں، قریب، پاؤں چھوٹا، کندھے جھکے ہوئے، گردن آگے تھوڑی، اور چال میں تیزی، اتنی تیزی تھی کہ صحابہ کو ساتھ دوڑنا پڑتا تھا۔ آپ چونکہ آپ کے نیچے زمین سکڑتی تھی، زمین سکڑتی تھی، تو آپ ایسے چلتے تھے اور وہ پیچھے بھاگتے تھے۔ آپ کے دیکھنے کا ہمیں انداز معلوم نہ ہو تو کیا فرق ہے، لیکن میں قربان جاؤں جو کہہ رہے ہیں جل نظرہ الملاحظ، اب یوں دیکھتے تھے، ایسے نہیں دیکھتے تھے حیا کی وجہ سے، بلکہ یوں دیکھتے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا تو پھر ایسی تجلیات اور آنکھوں سے نور نکلتا کہ سارے صحابہ یوں ہو جاتے۔ صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف دو، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس۔ یضحکان الیہ ویضحک الیہما، دونوں آپ کو دیکھ کے مسکراتے اور آپ ان کو دیکھ کے مسکراتے، باقی کوئی آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا تھا، چلے آپ کی نظر شرم و حیا ایسے ایسے۔ کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا، مفتی حامد صاحب مجھے کہیں مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، اس تو میرے قول بھی نہیں، مولانا ارشاد صاحب کہیں جناب مولانا صاحب، اتنی میری طاقت ہے۔ لیکن جب میرے نبی کو دائیں سے کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے، اب یوں کرتے تھے، پورا مڑتے تھے اس کی طرف، پورا سینہ سے سینہ ملاتے تھے۔ ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے، اب یوں کرتے پورا۔ میں قربان جاؤں، اس موبائل نے کتنی بد اخلاقی پھیلائی ہے کہ ایک آدمی بات کر رہا، وہ موبائل دیکھ رہا، اور خاص طور پر والدین سے کہہ رہا ہوں، اب چھوٹا بچہ آئے اور اسے تم نے توجہ نہ دی، یہ گھروں میں 99.9% بلکہ 100% ہو رہا ہے، فون پہ لگے ہوئے، چھوٹا معصوم بچہ ماں سے بات کر، وہ فون پہ لگے ہوئے، ہاں ہاں بول کیا نا، سن دی پئیاں، سن دی پئیاں، بھوک نہیں۔ آپ نے ذبح کر دیا۔ عربی کا لفظ ہے توجہ فرمائیں، یہ لفظ عربی کا توجہ فرمائیں کا مطلب ہے، یہ توجہ کی تا ہٹاؤ تو نیچے سے وجہ نکلتا ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں کا مطلب ہے بوتھا شریف میرے آل کر، میری طرف چہرہ کر کے بات کر۔ میرے نبی جب کسی سے بات کرتے تھے، سینہ بھی اس کو دیتے تھے، چہرہ بھی اس کو دیتے تھے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے کیا کرتے تھے؟ اب داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھ جاتے تھے، یہاں ٹیک، اس کو نیچے، اور یوں پکڑو، تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے اور پھر یوں فرماتے۔ یہ میرے نبی کے غم کی نشانی ہے، آپ کسی دکھ میں ہیں، کسی غم میں ہیں، سبحان اللہ۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، پورے ہاتھ کے اشارے سے، ایسے انگلی اٹھانا عیب ہے، یوں کرتے تھے۔ جب آپ محفل میں بیٹھتے تھے تو چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اتحیات صرف نماز میں آپ کی ہے، باقی آپ چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اور پوری محفل میں ٹانگ نہیں پھیلاتے تھے، چاہے کتنی لمبی مجلس ہو جائے ٹانگ نہیں پھیلاتے تھے کبھی۔ عزت دیتے تھے، سامعین جالسین کو احترام دیتے تھے، عزت دیتے تھے، اور دوران گفتگو آپ یوں کرتے رہتے تھے، یوں۔ یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، یہ ہر آدمی میں نا کوئی اس کی جسم کی غیر ارادی حرکت ہوتی۔ جیسے میں اپنے انگوٹھے کو یوں کرتا رہتا ہوں، یہ میری بچپن کی عادت ہے، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا میں انگوٹھا ایسے کر رہا ہوتا ہوں۔ تو میرے نبی کی بغیر ارادے کے ہاتھوں کی حرکت تھی، آپ دوران گفتگو یوں فرمایا کرتے۔ یا آپ کو اوپر کر کے دکھا رہا ہوں، ورنہ آپ یہاں ہاتھ ہوتے تھے اور آپ یوں فرماتے رہے۔ واہ کیا صحابہ تھے جو ہر شے ہم تک پہنچا، سبحان اللہ۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو ہماری طرح کوئی وہ اظہار تو ہوتا نہیں تھا، پھٹ پڑے وہ بھی نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ وہ بھی نہیں ہے، اس کو برداشت کیا ہے
اس کا رد عمل آیا ہے چہرے پر. کیا؟ یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں ابھر آتی تھی، وہ ایسے 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 کرتے، بینہما عرق یدرہ الغضب، ٹک 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 ٹک، تو اسے اندازہ ہوتا تھا غصے میں. کسی پر اظہار ناراضگی ہے تو ہم تو لان تان کرتے ہیں. آپ کیا کرتے تھے؟ ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں اور ان کو بتانا بھی چاہتے ہیں، اور یہ ناراضگی ان کی کسی تربیتی پہلو کی وجہ سے ہے. من انتصر لنفسہ لا یغضب لنفسہ ومن انتصر لها. ساری زندگی اپنی وجہ سے نہ کسی پہ ناراض ہوئے نہ کسی کی ڈانٹ ڈپٹ کی. تو جب ادھر سے آ رہے ہیں نا ابو ہریرہ اور آپ ان کو اظہار ناراضگی فرمانا چاہتے ہیں تو یوں دیکھا اور ساتھ ہی یوں ہو جاتے تھے. بس ادھر سے انس آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں، دیکھتے ہی آپ یوں ہو جاتے تھے. بس یہ اتنا تھا میرے نبی کی ناراضگی کا اظہار کہ آپ لگتا ہے ناراض ہیں. ناراض جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ گلابی ہو جاتی. پہلے بہت خوبصورت رنگ تھا گلابی، لیکن یہ اور زیادہ چمکنے لگتے، اس میں سے نور نکلنے لگتا تھا. اتنی چھوٹی چھوٹی بات، میرے نبی کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، لیکن جیسے فرض اور ہے، فرض کفایہ اور ہے، واجب اور ہے، سنت موقدہ سنت، یہ ساری ایسے. میرے نبی کا ہر عمل عظیم الشان ہے کہ ہر عمل جنت میں لے جانے کا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. تو چھوٹا تو کوئی نہیں، آپس میں تقابل کے. یعنی میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جن کا جنت اور جہنم سے تعلق نہیں، عشق سے تعلق، محبت سے تعلق. ہماری جماعت گئی حافظ آباد، وہاں میں وہ کلام میں بیان کر رہا تھا. علاقے کے بہت بڑے ذمہ دار آئے ہوئے تھے. کسی کام تو انہوں نے دیکھا تو ساری عدالتیں خالی. تو ان کا کیا ہوا کہ یہ تبلیغ والوں کا عالم آیا ہوا ہے، اس میں سارے چلے گئے. تو اس نے وہ پہلے تو بیٹھا رہا، پھر وہ جو جج کا ریڈر تھا انہوں نے کہا چودھری صاحب ایتھے ویلے بیٹھے ہو اور جا کے گل سن لو. وہ ذرا تبلیغ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کا چلو ویلا بیٹھا سن لو. میں اس وقت اللہ کے نبی کے جانور بتا رہا تھا کہ میرے نبی کی 9 بکریاں تھیں، ان کے نام عجوہ، سقیہ، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، غیثہ، قمرہ. 9 بکریاں، 10واں بکرا یم، اور اس میں قمرہ آپ کی زندگی میں مر گئی. یہ احسان عظیم ہے ان ہستیوں کا جو واقعی اس قابل تھے کہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ، جاؤ میں راضی ہو گیا، جو مرضی کرو میں راضی ہو گیا. سبحان اللہ، واہ. اور آپ کے اونٹ تھے 2 عسکر اور ثعلب، اور آپ کے خچر تھے عفیر اور دلدر اور فضہ، اور آپ کے پاس گدھے تھے 2 عفیر اور یعفور، اور آپ کی اونٹنیاں تھیں عذبہ، جدعا، شہبہ، قصوہ، اور آپ کے گھوڑے تھے لزاز، تراز، لحیف، سجل، سکب، سبحہ، ورد، یعصوب، یعبوب. یہ آپ کے گھوڑوں کے نام. ایک گھوڑے کا نام تھا ورد. کیوں تھا؟ جیسے گلاب کا پھول نمایاں نظر آتا ہے، وہ گھوڑا ایسا حسین تھا کہ گھوڑوں میں نمایاں نظر آتا تھا. سبحہ ایک گھوڑے کا نام تھا. سبحہ، سبحہ تیرنے کو کہتے ہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا. اس گھوڑے کا نام سبحہ کیوں تھا؟ جب وہ دوڑتا تھا تو لگتا تھا جیسے پانی تیرتا جا رہا. خیر میں پھر لمبا چلا گیا. وہ جو تھے نا چودھری صاحب، وہ بیان سن رہے تھے، وہ گئے واپس گاؤں. تو اپنے امام کو بلایا، کہا مولانا صاحب ایک مسئلہ دسو کہ اپنے نبی دی بکریاں دا نام کی ہے. وہ آکھن لگا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ اگے ہے تے بھاویں نہیں، میں تو اج دس ساڈے نبی دی بکریاں دا نام کی. اسا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں تے میں دساں کی. اسا کہ تو اج تک مینوں پٹی پڑھائی ہے کہ اے نبی نو نہیں مندے تے اے نبی دے گستاخ ہیں. میں ہنے انہاں دے مولوی دی تقریر سنی ہے، او تا نبی دی بکریاں نو مندے تو انہاں نبی نو نہیں مندے. ہن تو جماعتاں نو روکیا میں تینوں کھلے پھرے سا. پھر وہ ہماری جماعت پوری کو لے گیا اپنے گاؤں نے. 15-20 ہزار آدمی اکٹھا کیا، میرا بیان کروایا ہوا، کھانا ہوا. تو میرے
میں قربان جاؤں آپ اسی سلسلے کی کڑی چل رہے جنہوں نے نبی کے علم کو لیا، آگے دیا، پھر آگے دیا، پھر آگے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 17 رمضان المبارک شب جمعہ تھی اور زمانہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی خلافت کو 5 سال کے قریب ہونے والے تھے، 4 سال 9 ماہ ہے۔ تو آپ گھر سے نکلے تو آپ نماز کے لیے اٹھاتے تھے لوگوں کو، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ جب مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے تو وہاں خارجی عبد الرحمن بن ملجم چھپا ہوا تھا۔ اس نے آپ پر سیدھا وار کیا جو ایسے پیشانی کو چیرتا ہوا سر میں اتر گیا اور آپ کی داڑھی خون سے بھر گئی۔ تو میں قربان جاؤں اہل بیت کے اخلاق۔ لوگوں نے جب اسے پکڑ لیا تو آپ نے فرمایا کہ احسنوا نزلہ، یہ مہمان ہے، اس کا اچھی طرح اکرام کرو، اور اکرموا نزلہ واحسنوا مثواہ، کہ اس کا اکرام کرو، اسے اچھا کھانا کھلاؤ اور اس کو اچھا بستر دو نرم، اور میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ میں نے اسے چھوڑنا ہے، معاف کرنا ہے یا قتل کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو میرے بعد تمہیں اجازت ہے، چاہو تو معاف کر دو تو اچھی بات ہے، ساتھ یہ بھی فرمائے، اور چاہو تو قتل کرو۔ پھر قتل اس طرح نہ کرنا کہ اس کے ناک کاٹو، کان کاٹو، زبان کاٹو، ہاتھ کاٹو، پاؤں۔ اقتلوہ قتلتی، جیسے اس نے مجھے قتل کیا، میرے سر پہ تلوار ماری، تم بھی ایک تلوار مار کے اس کا کام تمام کر دینا۔ یہ اس کے بارے میں وصیت ہو رہی ہے جو جان لے گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کو اپنے والد کے علم سے فصاحت ملی، جو فصاحت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، جتنی کو مشہور خواتین سامنے آئی ہیں یا پڑھی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ علیہ السلام جیسا کوئی خطابت میں نہیں تھا عورتوں میں۔ تو وہ روتی ہوئی آئیں تو وہ امیر المومنین، ہائے امیر المومنین، تو وہ کم بخت کہنے لگا میں نے امیر المومنین کو نہیں مارا، میں نے علی کو مارا ہے۔ پھر وہ تسلی کے لیے اپنے باپ کو تسلی دینے لگیں تو پھر وہ بولا جتنی مرضی تسلیاں دے لو یہ نہیں بچے گا، اس تلوار کو 1 مہینہ میں نے زہر میں ڈبو کے رکھا ہے، اس کا ایک ہی وار سارے جسم میں زہر کو پھیلا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں احسنوا نزلہ واکرموا مثواہ، کہ اس کی مہمان نوازی اچھی طرح کرو اور اس کی رہائش کے لیے اچھا انتظام کرو، اچھا بستر بچھاؤ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں تک اخلاق پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم اختلاف رائے کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، اور یہاں یہ ہو رہا ہے کہ وہ قاتل ہے اور آپ اس کے لیے فرما رہے ہیں اکرام کرو، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ میں زندہ رہا تو دیکھ لوں گا کیا کرنا ہے، میں شہید ہو گیا تو میری پہلی گزارش ہے کہ اسے معاف کر دینا، اور دوسری یہ ہے کہ مارنا ہو تو پھر بس ایک وار سے اس کی گردن اڑا دینا۔ یہ میں نے آپ کی وفات کا، شہادت کا واقعہ پہلے سنایا۔ اب اس میں کچھ اختلاف ہے تاریخی، جو گلدستہ اہل بیت ہم نے اللہ کے فضل سے کوشش کر کے تیار کی، اس میں 17 رمضان
جمعہ کی صبح آپ کو سر میں زخم لگا، اور 2 دن کے بعد یعنی ہفتہ اور اتوار آپ شدت زخم کتاب نہ لاتے ہوئے آپ نے اتوار کی رات کو جام شہادت نوش کیا، اور پھر پیر کے دن آپ کی تدفین ہوئی، اور آپ کا جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور آپ کو وہیں دار الامیر المومنین میں دفن کیا گیا۔ یہ تو مختصر آپ کی شہادت کا قصہ ہے۔ یہ سازش کیسے بنی؟ جنگ نہروان ہوئی خارجیوں کے ساتھ آپ کی، تو 3 خارجی، ایک یہ عبد الرحمن بن عوف، ایک مبرک بن عبداللہ التمیمی، اور ایک عمر بن بکر التمیمی، یہ 3 اکٹھے ہوئے کہ نہروان میں جو ہمارے ساتھی قتل ہوئے ان کے بعد تو زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے، اور یہ سارا فساد جو پھیلا ہوا ہے کیوں نہ اس کا کوئی تدارک کریں۔ تو ایک نے ابن ملجم نے کہا میں علی کو قتل کروں گا، مبرک بن عبداللہ نے کہا میں معاویہ کو قتل کروں گا، اور عمر بن بکر نے کہا کہ میں عمر بن عاص کو قتل کروں گا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔ تو باقی 2 کی زندگی لکھی ہوئی تھی، ایک ہی رات سب نے طے کی تھی 17 رمضان کی صبح۔ تو اس دن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، نماز پڑھانے نہیں آئے، تو ان کی جگہ جو آئے وہ مارے گئے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وار کیا، تو آپ تھوڑا سا اپنی بیداری میں تھے، دائیں بائیں دیکھتے ہوئے، تو آپ نے اس کے وار کو خطا کر دیا، لیکن کمر مبارک پر تلوار کا زخم لگا، چونکہ تلوار زہر آلود، تینوں کی تلواریں زہر آلود تھیں، تو ان کو زخم تو بہت بڑا لگا، لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی اور وہ محفوظ ہوئے۔ تو اس میں عبد الرحمن بن ملجم یہ ہے، یہ جب کوفے آیا تو کوفہ میں خارجی عورت دیکھی تو اس پہ یہ عاشق ہو گیا، اس سے کہا مجھ سے شادی کرو۔ اس نے کہا میری ایک شرط ہے کہ علی کو قتل کرو۔ وہ کہنے لگا میں تو آیا ہی اس کام سے ہوں، لیکن تو پہلے مجھ سے شادی کر لے۔ تو اس نے اس سے شادی کر لی، اور اس کے بعد وہ اپنی اسکیم بناتا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھیوں نے کہا یا رسول اللہ کہ یا امیر المومنین، عبد الرحمن بن ملجم آیا ہوا ہے کہ اس کی نیت اچھی نہیں لگتی، تو اجازت ہو تو ہم آپ کا پہرا دیں، آپ اس کو پکڑ لیں۔ آپ نے کہا پہرا تو آسمان والا دیتا ہے، حفاظت وہ کرتا ہے، اور اگر تم اسے پکڑ لو تو میں شہادت کیسے پاؤں گا؟ وہ بہت تنگ ہو گئے تھے اپنے ساتھیوں کی بے وفائیوں سے، اور اپنے داڑھی کو یوں پکڑ کے نا کہتے ارے تو کب رنگین ہوگی۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ آپ بیمار ہوئے بہت زیادہ، تو اللہ کے نبی پوچھنے آئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، تیرا آخری وقت نہیں ہے، تو اس وقت مرے گا جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ تو ہوئی بھی ایسے، اس نے یہاں تلوار ماری جس نے ماتھے کو بھی پھاڑ دیا اور یہاں تک کھوپڑی کو بھی پھاڑ دیا، تو سارا خون آیا اور داڑھی پہ لگ گیا۔ تو اتنا تنگ ہو گئے تھے زندگی کے آخری ایام میں اپنے ساتھیوں سے کہ بے وفا غدار بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور تو آپ نے اپنی داڑھی مبارک کو یوں پکڑتے تھے، پھر کہتے متا تخزب، ارے تو کب تو رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی، یہ اس کو بار بار کہتے تھے۔ تو اس اللہ نے آپ کو یہ رتبہ نصیب فرمایا، اور آپ کو غسل دینے والے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے
بیٹے اور حسن اور حسین دونوں بیٹوں نے، اور جو نماز جنازہ حضرت حسن نے پڑھائی اور دارالعمارہ میں آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کے 2 بھائی طالب، عقیل، 3 جعفر۔ طالب سب سے بڑے تھے جس پر والد کا نام ابو طالب بنا، اور اس کے بعد تھے عقیل، اور اس کے بعد تھے جعفر جو موتا کی جنگ میں شہید ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹے تھے۔ آپ ابتدائی میں اسلام قبول فرما لیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کا نبی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ اندر آئے تو آپ نے کہا یہ کیا ہے میرے چچا کے بیٹے؟ تو آپ نے کہا بیٹا یہ نماز ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت آپ کی عمر بعضے کہتے ہیں 8 سال تھی، بعضے کہتے ہیں 10 سال تھی۔ 10 سال سے آگے کسی نے ذکر نہیں کیا، 10 8 8 10 اس طرح روایات کا اختلاف ہے۔ تو بھائیوں میں اختصار سے ہی تھوڑا بتانا چاہتا ہوں، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے جو بڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں بڑے پاکیزہ پاک محبوب تھے، ان کی زندگیوں کی تھوڑی سی جھلک ہمیں مل جائے تو ہمیں بھی کچھ آخرت کا فکر پیدا ہو جائے گا۔ تو جب آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لیٹایا کہ تم یہاں لیٹ جاؤ اور یہ امانتیں ہیں، یہ لوگوں کے حوالے کر کے پھر تم بھی مدینے آ جانا۔ تو اس رات قریش مکہ نے آپ کو قتل کرنے کی سازش تیار کی تھی۔ آپ باہر نکلے اور مٹی اٹھا کے یوں پھینکی، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فغشیناہم فہم لا یبصرون، سورہ یاسین۔ ہم نے آگے بھی دیوار بنا دی، پیچھے بھی دیوار بنا دی، اور ان کو ہم نے اندھا کر دیا، وہ دیکھنے کے قابل نہ رہے اور آپ نکل گئے۔ تو شیطان نے نعرہ لگایا کہ تمہارا آدمی نکل گیا۔ تو انہوں نے ایسے گھر میں نظر دوڑائی تو صحن میں آپ سر پہ چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ ستمبر کا مہینہ تھا، گرمی ہوتی ہے، لیکن اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے آپ نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اور صبح جب ہوئی اور آپ اٹھے تو قریش مکہ نے آپ کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کیا کہ کدھر ہے محمد؟ آپ نے فرمایا میں تو تمہارے سامنے یہاں لیٹا ہوں، مجھے کیا پتا کدھر ہے؟ پھر انہوں نے ان کو حرم کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، پھر کچھ دیر بعد چھوڑ دیا۔ 3 دن میں آپ نے امانتیں واپس کی، اور اس کے بعد آپ چھپتے چھپاتے جب مسجد قباء پہنچے، جہاں قباء کی وادی ہے، تو آپ کے پاؤں مبارک بالکل تر بتر ہو گئے تھے خون سے، کنکریاں چب چب، جوتا بھی نہیں تھا پاؤں میں، کنکریاں چب چب کے 7 راتوں اور 7 دن کا سفر ہے۔ تو آپ کے پاؤں کے زخم بہت تکلیف دینے لگے۔ تو جب آپ قباء پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی کو بلاؤ، کہا جی وہ تو چل ہی نہیں سکتے اب۔ پھر آپ خود تشریف لے گئے، ان کے پاؤں کو دیکھا تو آپ رونے لگے۔ پھر آپ نے ایسے اپنا لعاب نکالا اور یوں کر کے لگایا ایک پاؤں پر، اور پھر لعاب دوسرے پاؤں پر، تو ایک دم سارے زخم ٹھیک ہو گئے اور آپ اللہ کے فضل سے شفا یاب ہو گئے۔ جنگ بدر میں آپ نے کیا کیا کہ جب دشمن آمنے سامنے ہوئے تو عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، ایک ہی گھر کے 3 آدمی، عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی، اور ولید عتبہ کا بیٹا اور عتبہ ربیعہ کا بیٹا، یہ نکلے جنگ میں کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں۔ تو اللہ کے نبی نے عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور ان کا مقابلہ کرو۔ جب یہ تینوں آئے تو انہوں نے پوچھا کون لوگ ہو؟ کہا ہم مدینہ والے ہیں۔ کب چلے جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہا یا محمد اخرج الینا اکفاءنا، ہمارے قریشی ہماری طرف بھیجو، ہمارے قبیلے والے ہماری طرف بھیجو۔ اتنا ان پہ نشہ چڑھا ہوا تھا اپنی فتح کا۔ تو آپ نے فرمایا یا حمزہ قم، کہ یا شیبہ قم،
یا علی قوم، کیونکہ علی چھوٹے تھے نا، حمزہ بھی چچا تھے، شیبہ بھی چچا تھے، تو آپ نے کہا قوموا لدینکم۔ تو یہ تینوں حضرات پیدل چلتے ہوئے آئے، تو عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ آپ نے کہا میں حمزہ ہوں بن عبد المطلب۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں شیبہ بن حارث۔ تم کون ہو؟ کہا میں علی بن ابی طالب۔ کہنے اب مقابلہ ٹھیک ہے۔ تو تینوں نے ایک دوسرے پر وار کیے، تو پہلے ہی وار میں حضرت علی نے ولید کو قتل کر دیا، حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا۔ تو حضرت شیبہ ذرا عمر میں بڑے تھے، تو ان کی ٹانگ کاٹ دی اس نے شیبہ بن ربیعہ، شیبہ نہیں عبید، میں غلط کر رہا ہوں، عبید بن حارث۔ تو شیبہ تو دوسری طرف سے کافر، حمزہ، عبید، علی، ادھر عتبہ، شیبہ، یہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ تو شیبہ نے حضرت عبید کی ٹانگ کاٹ دی، تو گر پڑے، تو دونوں نے اس کا بھی کام تمام کر دیا، اور ان کو اٹھا کر لائے تو آپ کے قدموں میں پڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں شہید ہوں۔ آپ نے کہا بلا وانا علیک شاہد، بے شک تم شہید ہو اور میں اس پہ گواہ ہوں۔ تو جنگ بدر میں آپ کی شجاعت سب کے سامنے ہے۔ پھر غزوہ احد میں جب شکست ہو گئی تو کفار نے اللہ کے نبی کے اوپر اپنا فوکس کیا حملہ، تو چند صحابہ نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ چند صحابہ تھے ابو بکر، عمر، علی، سعد بن عبادہ، عبادہ بن صامت، اسد بن زرارہ، ابو دجانہ، طلحہ بن عبید اللہ، اور طلحہ بن عبید اللہ، حارثہ بن نعمان، 10 تھے، میں نے 9 نام آپ کو بتا دیے۔ انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ ہاں سعد بن ابی وقاص 10 میں تھے، سعد بن ابی وقاص، تو آپ کو گھیرے میں لے لیا، اور ہر آنے والے تیر کو روک رہے تھے، نیزے کے وار سب روک رہے تھے۔ تو عتبہ بن ابی وقاص یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھائی تھا، اس نے ایک پتھر اٹھایا، اور صحابہ کی نظریں تھیں تیر، تلوار اور نیزے پر، ان کی نظر پتھر پہ گئی نہیں، تو اس نے زور سے پتھر پھینکا جو آپ کے یہاں لگا، اب سیدھے یوں گرے ایسے، اور سارا چہرہ خون سے تر ہو گیا، دان ٹوٹ گئے۔ تو یہ سارے 10 رونے لگے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو ان کے لیے بد دعا کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہ لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تو میں اپنے سارے بھائی بہنوں سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کے قتل تک پہنچے ہوئے تھے، اور آپ نے کہا یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کے اوپر ایسی گالیاں اور الزام اور تہمتیں، اللہ تعالی ہمیں اخلاق دے۔